دے دیتا۔ ہاں دوستو، مسجد کی خدمت کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ بلکہ مسجد نبوی میں ایک عورت تھی، کالی کلوٹی غریب عورت، ام محجن، جو جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ صبح کو نظر نہیں آئی۔ نبی نے پوچھا آج وہ جھاڑو لگانے والی کہاں گئی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، رات کو اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے دفنا بھی دیا۔ نبی نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں کی، مجھے کیوں نہیں بلایا اس کے جنازے میں؟ صحابہ خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی نے جواب دیا اتنی بڑی کہاں وہ ہستی تھی کہ نبی کی نیند میں خلل ڈالا جائے، اتنی بڑی وہ کہاں ہستی تھی کہ نبی کی عبادت میں خلل ڈالا جائے۔ یہ خاموشی کا جواب تھا، لیکن نبی نے اپنے عمل سے ثابت کیا مسجد کی خدمت کرنے والے دنیا کی نگاہوں میں حقیر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں عظیم المرتبت ہوتے ہیں۔ نبی اس کی قبر پہ پہنچے، قبر پہ ڈبل جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ پیغام دیا دنیا والوں کو مسجد کی خدمت کرنے والے حقیر نہیں ہوا کرتے۔ تو مسجد کی ادنا خدمت پہ جنت مل رہی ہے۔ جس نے چٹائی بچھا دی مسجد میں، نبی نے فرمایا کس اللہ لہو بردن اخضر یوم القیامہ، اللہ اپنے ہاتھوں سے کل جنت میں اس کو سبز لباس پہنائیں گے۔ جس نے مسجد سے تنکا اٹھا دیا، تنکا معمولی سا تنکا پڑا ہوا تھا، اس کو مسجد سے اٹھا دیا، کیا ملے گا؟ نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن قیامت کی وحشت دہشت اس کی شدت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے تنکا اٹھانے پر۔ بلکہ دوسری روایتوں میں ہے دوستو، جب مسجد سے تنکا اٹھایا جاتا ہے تو وہ تنکا چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہیں پڑا رہنے دو، مجھے مسجد سے نہ اٹھاؤ۔ نوجوانوں، تعجب کی بات ہے نا کہ تنکا تو کہہ رہا ہے مجھے مسجد سے باہر مت لے جاؤ، میرا نوجوان کہہ رہا ہے مجھے مسجد مت لے جاؤ۔ ایسا یہ مومن کا بول نہیں ہو سکتا۔ تنکے کو جب اٹھایا جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس سے بات نہیں ہوگی، لیکن اگر اس سے کوئی بات کرے کیوں چیختا ہے تو؟ تجھے اپنے گھر کی الماری میں رکھوں گا، تجھے میں اپنے گھر کے ماڑیے میں رکھوں گا۔ وہ تنکا کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے یہیں پڑا رہنے دو، کیونکہ میں جانتا ہوں جو اللہ کی رحمت مسجد پہ برستی ہے وہ کائنات کے کسی کونے پہ نہیں برستی۔ وہ کسی مسجد پہ جو اللہ کی خاص رحمت برستی ہے وہ کائنات کے کسی کونے پہ نہیں برستی۔ اہل علم بھی تعجب نہ کریں، خانہ کعبہ مسجد ام المساجد ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی مسجد ہے، اور دوسرا کعبہ مسجد اقصی مسجد ہے، اور یہ ساری دنیا کی مسجدیں ہندوستان کی پہلی مسجد کوڈنگلور کی ہے۔ اس کوڈنگلور کی مسجد سے لے کر اس رانا سر کی مسجد تک یہ سب خانہ کعبہ کی شاخیں ہیں، اس کی برانچیں ہیں۔ ہندوستان کی پہلی مسجد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہاں کا راجہ تھا، مالابار کا راجہ، آپ ہسٹری پڑھتے ہیں، کوڈنگلور اور کالی کٹ، کیرالا، مالابار، تو یہاں عرب تاجر آئے ہوئے تھے، اور یہ وہی راجہ ہے سمورن زامری جس نے شق القمر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چاند کے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ تو جب عرب کے تاجر آئے تو اس واقعے کی تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ کوئی خواب نہیں، یہ کوئی سپنا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مشرکین مکہ نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر سچے نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کی نوک کے اشارے، ناخن کی نوک کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ کے انڈیا کے راجہ، مالابار کے راجہ سمورن زامری نے چاند کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ اسلام میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول کی ملاقات کو روانہ ہوا تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، بیچ رستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ یمن میں دفن ہے، وہ یمن میں دفن ہے۔ لیکن اس کا بھتیجا جب چیرامن پیرامل گدی پہ بیٹھا، اس نے شاہی رجسٹر میں یہ واقعہ لکھا ہوا دیکھا، اس نے بھی تحقیق کی، کیونکہ اس دور میں سراندیپ کا، لنکا دیپ کا راجہ اسلام میں آ چکا تھا، تو اس نے کہا یہ بالکل سچا ہے واقعہ۔ تو چیرامن پیرامل بھی اسلام میں آیا اور وہ
यहाँ से चलकर समंदरी रास्ते से जिद्दे पहुंचा, जिद्दे से वो मदीने पहुंचा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसने केरला की, हिंदुस्तान की मशहूर चटनी पेश की। अचार, पीसी हुई मिर्च, स्वाद है, वो पेश किया। नबी ने उसको तनावल फरमाया। नाम क्या है? चेरामन पेरामल। नबी ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम अब्दुल्ला है। और जिद्दे में उसकी शादी हो गई और उसने हुकूमत छोड़ दी इस्लाम और ईमान के खातिर। लेकिन नबी ने याद करके उससे बुलाया कि तुमने हिंदुस्तान से चलकर जो दौलत हासिल की है ये बेचने की नहीं है, जाओ वहां पर इसकी दावत दो। पूरी जमात बनकर सहाबा की जमात के साथ चेरामन पेरामल, और जब चल के आ रहे थे इत्तिफाक देखिए बीच रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है। वो चचा के नाम खत लिखता है, अब वो चचा अपने भतीजे के नाम खत लिखता है, कहता है ये जमात जो आ रही है इनका साथ देना, सरकारी जमीन में नहीं, मेरी जाती जो जमीन है उस पे मस्जिद बना के देना। और उसके भतीजे ने जो अब गद्दी पे था उसने एक मस्जिद बना के दी जो कालीकट शहर से 200 किलोमीटर दूर कोडंगलोर गांव है, उस गांव में वो मस्जिद आज भी मौजूद है। हिस्ट्री के कागज गलत नहीं है, जाओ पता लगाओ, जाओ कोडंगलोर में मस्जिद मौजूद है और मस्जिद के ऊपर आज भी लिखा हुआ है चेरामन पेरामल। पली केरला की भाषा में मस्जिद को कहते हैं। ये पहली मस्जिद, लेकिन बास मुअर्रिख कहते हैं पहली मस्जिद ये नहीं है। पहली मस्जिद भावनगर गुजरात के पास में जो है घोगा गांव के अंदर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का रुख काबे की तरफ नहीं है, शुमाल की तरफ है, मस्जिद अक्सा की तरफ है, दूसरे काबे की तरफ है। ये मस्जिद हिंदुस्तान में उस वक्त बनी थी जब नबी को हुक्म हुआ था कि नमाज जो है तुम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके पढ़ो। तो उस जमाने में भी हिंदुस्तान में मस्जिद बन चुकी थी, सिर्फ बन